الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج کتاب التوحید کا درس نمبر 5 ہے. اس سے پہلے 4 درس ہوئے. پچھلے درس میں ایک آیت کی تشریح ہوئی تھی جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کی وصیت کی تھی. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ تعالی ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جو صحیح بخاری کتاب اللباس اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے. متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں. حدیث یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے اور میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. فقال لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا معاذ اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد کیا آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ یعنی کیا آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر کیا واجب کیا ہے؟ بندوں کو ضروری چیز وہ کون سی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کریں؟ اور وما حق العباد علی اللہ اور بندوں کا حق کیا ہے اللہ کا؟ یعنی جب وہ چیز وہ بندے کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قلت اللہ و رسول اعلم میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. پھر اللہ کے رسول سے اس نے بیان کیا حق اللہ علی العباد اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور وحق العباد علی اللہ اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے. تو اللہ کے نبی نے یہ حدیث جب بیان فرمائی تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول افلا ابشر الناس کیا میں لوگوں کو ایک خوشخبری دوں کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر صرف یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لا تبشروا لوگوں کو یہ خبر نہ دو اس کی خوشخبری نہ دو. کیوں؟ فیتقلوا تو پھر وہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور اسی پر بھروسہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہی حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے لیکن پھر لوگوں میں جو ایک جذبہ ہے عمل کرنے کا وہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. اس حدیث کی مختصر تشریح اس طرح سے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہے اور بنو خزرج میں سے تھے. ہر کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر کسی جنگ میں شریک ہوئے. 18 ہجری میں شام میں ان کی وفات ہو گئی. یہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس طرح کہا کہ سوال کر کے کہا اس لیے تاکہ میں ہوشیار ہو جاؤں. جب کوئی آدمی کسی کو پہلے سوال کرتا ہے اس سے ایک انسان اپنا ذہن حاضر کر دیتا ہے پھر پوری طرح سے سنتا ہے وہ بات. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کیا آپ کو معلوم ہے؟ پھر جب اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے اس کو اچھے سے دہرایا کہ اللہ کا کیا حق ہے بندوں کا. تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ حق ہے ہم پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. لیکن اس کے بعد رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق کیا اللہ تعالیٰ کو کسی نے حق دیا ہے؟ یعنی ہم نے کہا کہ آپ پر ہمارا حق ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر یہ حق لازم کیا کہ اگر لوگ صرف میری عبادت کریں میرے سے کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو مجھ پر یہ حق ہے کہ میں ان کو کوئی بھی عذاب نہیں دوں گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کیا ہے دوسری جگہ کی وَكَانَ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْنَا حَقًّا کہ مومنوں کی عبادت کرنا ہم پر فرض ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود فرض قرار دیا ورنہ کوئی دنیا میں ایسی ذات نہیں جو اللہ تعالیٰ پر کوئی حکم چلائے یا کوئی فرض قرار دے. لیکن
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا کہ آپ اس کی خبر نہ دینا لوگوں کو، تو معاذ بن جبل نے خبر نہیں دی تو ہم تک یہ حدیث کیسے پہنچی؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی موت قریب تھی تو انہوں نے اس حدیث کو بیان کر دیا، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شمار کرے جو اپنا علم چھپاتے ہیں، یعنی اس ڈر سے تاکہ میں اس حدیث کو چھپاؤں اور لوگوں کو خبر بھی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ مجھے اس پر پکڑ کرے، اس لیے اس نے خبر دے دی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع اس لیے کیا تھا کیونکہ لوگ پھر اس بات پر توکل کر لیتے ہیں، کیونکہ اصل تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ بندے اللہ کی خالص عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، لیکن عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اس لیے بھی یہ چیز بیان کی جاتی ہے اگر ایک انسان کو توحید برابر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، اگر وہ کبھی کبھار گناہ بھی کرتا ہے تو اس توحید کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہر کسی آدمی کو اس بات کی خبر ہو جاتی تو لوگ اس پر بھروسہ کر لیتے اور عمل کرنا ہی چھوڑ دیتے، اس لیے آپ نے اس کو منع کیا تھا۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی سے ان کو منع نہیں کیا تھا کہ کسی کو بیان نہ کرو، البتہ یعنی عمومی طور ہر کسی کو بیان نہیں کرنا تھا، ہر کسی آدمی کو بیان نہیں کرنا تھا، کیونکہ بعض مرتبہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ علماء کو اپنے ہی پاس رکھتے ہیں، لوگوں کو بیان نہیں کرتے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے حدیثیں نہیں بیان کی بعض مرتبہ، اس لیے تاکہ لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائے تو میں اس کعبہ کو ڈھاتا، کیونکہ یہ تنگ پڑ گیا تو میں اس کو تھوڑا بڑھاتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں لوگ کچھ اور نہ سمجھ لیں اور فتنے میں مبتلا ہو جائے، اسی لیے بعض مرتبہ بعض باتوں کو چھپانا جائز ہے لیکن مصلحت کے تحت۔ تو یہ ایک باب تھا، امام رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ذکر کیا، پھر آخر پہ خلاصے کے طور پر بیان کیا کہ ہم نے اس باب میں کیا سیکھا، کچھ مسائل بیان کیے، انہی کا خلاصہ میں آپ کے سامنے کروں۔ اس باب میں ایک چیز ہم نے یہ سیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن انسانوں کو پیدا کیا ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ عبادت۔ دوسری چیز اس باب میں یہ بیان ہوئی کہ جس نے توحید اپنائی اسی نے اللہ کی عبادت کی، اگر کسی کے پاس توحید نہیں ہے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، کیونکہ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کے پاس توحید نہیں ہے اس کی کوئی عبادت نہیں، کیونکہ توحید تو اصل ہے۔ اسی طرح سے اس باب میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو مبعوث کیا، ان کا ایک مقصد تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ ہر کسی رسول کا یہی نعرہ تھا، لیکن ہر کسی رسول کی الگ الگ شریعت تھی، ہر کسی رسول کی الگ الگ شریعتیں الگ تھی، احکام الگ تھے، لیکن جو دین جو اصل چیز تھی وہ سب کی ایک ہی تھی کہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اسی طرح سے اس باب میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہر امت میں رسول آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر کسی امت میں رسول بھیجے۔ اسی طرح سے اس باب میں یہ بھی ہم نے مسئلہ سیکھا کہ کوئی شخص خالی توحید سے موحد نہیں مانا جائے گا الا کہ وہ طاغوت کا انکار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان کیا کہ جو شخص طاغوت کا انکار کرتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اسی نے صحیح دین کو حاصل کیا، اور طاغوت کا انکار کرنا توحید میں سے شامل ہے۔ یعنی بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے چلو وہ اپنے دین پر ہم اپنے دین پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، طاغوت کا انکار کرنا۔ اور طاغوت کیا ہے؟ ہم نے بیان کیا کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کے سوا، چاہے پھر وہ انسانی شکل میں ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو۔ لیکن کچھ علماء نے یہ چیز بیان کیا کہ وہ شخص اس چیز پر راضی نہ ہو، کیا پتہ کوئی آدمی نیک ہو، اس نے یہ چیز اس چیز کا حکم نہیں دیا ہو، لیکن لوگ پھر ان کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ اس لیے شیخ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے طاغوت کے متعلق ایک اہم بات بیان کی کہ طاغوت کل ما تجاوز به العبد حده، ایک آدمی جب کسی کی اتباع میں یا کسی کی محبت میں یا کسی کی محبت میں یا اتباع میں تجاوز کر لے حد سے زیادہ، وہی طاغوت بن جاتا ہے اس کے لیے۔ جیسے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، ان کی بہت سارے فضائل ہیں، لیکن جب ہم ان کو اللہ کا درجہ دے دیں تو یہ پھر طبیعت نہیں رہے گی۔
اسی طرح سے کوئی آدمی نیک ہے، ولی ہوتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، نیکوں کا انکار نہیں ہے، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا قرب، لیکن ان کو وہ درجہ دینا جس کے وہ لائق نہیں، وہ پھر توحید میں شامل نہیں ہوتے، پھر وہی طاغوت بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس سورے میں اہم مسئلہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو آیتیں بیان کی تھی جس میں 10 وصیتیں، ان آیتوں کی سلف کے بہت اہمیت تھی، ان آیتوں کو پڑھتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے، جو کہ پچھلے درس میں گزرا۔ اسی طرح سے اس درس میں ایک اہم مسئلہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اکثر صحابہ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا، کیونکہ کسی اور صحابی نے اس حدیث کو اس طرح سے بیان نہیں کیا، اور معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے موت کے قریب یعنی آخری وقت میں اس حدیث کو بیان کیا، کیونکہ مصلحت کے تحت انہوں نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے لوگوں سے اس لیے بھی بات چھپانی چاہیے کیونکہ میں آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کر دوں جو اس کے لائق نہیں ہو تو یہ میری عقل مندی نہیں ہوگی۔ علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حدث الناس بما يعرفون، لوگوں کو وہی بات بیان کرو جس کے متعلق وہ تھوڑا بہت جانتے ہوں۔ بعض مرتبہ لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا، لیکن جب وہ نئے طریقے سے کچھ سنتے ہیں تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہوا۔ اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ اس درس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی آدمی کو کسی مسئلے کے متعلق معلوم نہیں ہو تو اسے اللہ و رسول اللہ اعلم کہنا چاہیے۔ ہمیں کبھی کبھار کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہم اسے زبردستی جواب دیتے ہیں، لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کی خبر نہ تھی تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم۔ اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ، آخری مسئلہ وہ یہ کہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک آدمی کو جب سواری ہو تو ضرورت کے وقت، مجبوری کے وقت لوگوں کو پیچھے بٹھانا چاہیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع تھا، یہ انکساری تھی کہ پیغمبر ہو کر، سید الانبیاء ہو کر، اور پھر بھی صحابہ کو پیچھے بٹھایا کرتے تھے۔ جب ایک انسان کو سواری ہو اور وہاں پر جگہ بھی زائد ہو، بیٹھنے کی جگہ ہو، تو لوگوں کو بٹھانا چاہیے جس سے دوسروں کی مدد ہو، جس سے دوسروں کی مدد ہو، اور انہیں اگر موقع ملے تو دین کی بھی دعوت دے، کیونکہ اللہ کے رسول نے سمجھا کہ معاذ بن جبل میرے پیچھے بیٹھے ہیں تو میں کیوں نہ فضول کی باتوں کے بغیر، ہم غیبتیں کرتے رہتے ہیں تو اچھی بات ہی کر دوں، تو انہوں نے یہ بات ان کو بیان کر دی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی، اور اس سے آخری چیز یہ معلوم ہوئی کہ توحید ایک عظیم نعمت ہے، توحید ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس توحید ہے تو انشاءاللہ اس کے متعلق اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا کہ وہ جنت میں جائے گا، لیکن توحید کے متقاضی یہ ہے، یعنی توحید یہ لازم کرتے ہیں کہ ہم برائی سے بچیں۔ اگر کوئی آدمی برائی سے نہیں بچتا ہے اس کا مطلب توحید میں کمزوری ہے۔ کیونکہ پیچھے بھی بیان ہوا کہ جب ایک انسان برائی کرتا ہے کس وجہ سے کرتا ہے؟ خواہش نفس کی وجہ سے، اس کا مطلب وہ خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، تو برائی کرنا بھی توحید میں خلل ہے، یہ چیز انسان کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو جب توحید ہوگی تو ایک انسان تمام برائیوں سے بھی بچے گا، اور اگر چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہوں گے اس سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور کل ہمیں وہی باب ہے کہ توحید کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حق کہنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے اور اس پر صبر کرنے کی توفیق دے۔